اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ حدید کی آیت نمبر 22 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ ما اصابہ نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، دوسرا معنی ملک میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں میں، الا مگر، فی کتاب کتاب میں وہ لکھی ہوتی ہے، من قبل ان اس سے پہلے کہ نبرأہا ہم اسے پیدا کریں، ان ذالک بے شک یہ، علی اللہ اللہ کے لیے یسیر آسان ہے، لکی لا تأسوا تاکہ تم افسوس نہ کرو، علی ما اس چیز پر جو فاتکم تم سے فوت ہو گئی ہے، چلی گئی ہے، ولا تفرحوا اور تم نہ اتراؤ، بما اس چیز پر آتاکم جو تمہیں اللہ نے دی ہے، واللہ لا یحب اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے، کلا کسی بھی، مختال اترانے والے کو، فخور فخر کرنے والے کو۔ گزشتہ آیات میں یعنی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے اور آخرت سے غافل کرنے والی چیز کا تذکرہ فرمایا تھا، وہ تھی عیش و عشرت۔ ایک تو عیش و عشرت انسان کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کرتی ہے، اور نمبر 2 دوسری چیز پریشانی اور مصیبت۔ جب آدمی بہت ٹینشن پریشانی میں ہوتا ہے تب بھی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ مصیبت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے زمین میں، ملک میں، شہر میں، مثلا زمین کی مصیبتیں، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، قحط ہے، یہ مصیبتیں آتی ہیں، اور اپنی جان میں تکلیف پہنچتی ہیں، بیماری، افلاس، تنگ دستی، کوئی زخم کا لگ جانا، یا اسی طرح اپنے عزیز و قریب کا فوت ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما جو مصیبت ہی پہنچتی ہے وہ پہنچنے سے پہلے کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کتاب کا مطلب لوح محفوظ، اس میں لکھی ہوتی ہے۔ اب تفسیر کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جی میں نے عرض کیا نا، فی الارض زمین میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کون سی ہیں، ان کی وضاحت ہو، اپنی جان و تکلیف کون سی آتی ہیں ان کی وضاحت ہو۔ اسی طرح کتاب میں کتاب سے مراد کیا ہے، کہیں کتاب سے قرآن کریم ہوتا ہے، کہیں اس مراد تورات، کہیں انجیل ہوتا ہے، اس سے مراد کہیں لوح محفوظ ہوتی ہے۔ یہ تفسیر ہے کہ ہر مجمل لفظ کی وضاحت ہو، تفسیر کا معنی بھی کھولنا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو اب اس آیت کی ایک تو ہے تشریح حقیقی، وہ تشریح حقیقی یہ ہے کہ جب بھی انسان کو مصیبت پریشانی پیش آئے تو انسان اس کی وجہ سے اتنا پریشان اور غمگین نہ ہو کہ آدمی آخرت سے غافل ہو جائے، یہ غلط ہے، بلکہ اس وقت یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف لکھی ہوئی تھی اور اس کا آنا لازمی تھا۔ یہ سوچ لے گا تو پھر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اور ایک چیز تو یہ ہے اس میں، اور اس کا صحیح معنی یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے اس کا جو لوگ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی مجھے کوئی احتیاط نہیں کرنی چاہیے، مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بس جو تکلیف پیش آئی ہے نا وہ لکھی ہوئی تھی اس لیے پیش آ گئی ہے۔ یہ غلط مفہوم ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ آدمی اپنے مقاصد کے لیے جائز کوشش نہ کرے یا نقصانات سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار نہ کرے، کہیں نہیں فرمایا، بلکہ اس کا الٹ فرمایا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب اس میں ہر وہ کام ممنوع قرار دے دیا گیا جو انسان کو ہلاکت پریشانی طرف لے جائے، اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، ایک آدمی خطرناک کام کر رہا ہے بغیر وجہ کے تو اسے نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ کر رہا ہے تو اس آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اسے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم وہی کام اور تمہیں جس کا انجام اچھا نظر آئے، جس کام کا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا اور شریعت کے خلاف ہے وہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی
جو پریشانی مصیبت حادثہ پیش آیا ہے اس کے اسباب نہ سوچے آدمی اور آئندہ بچنے کی کوشش نہ کرے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ ان پڑھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس اللہ نے لکھی ہوئی تکلیف اور پریشانی آ گئی ہے، وہ سبق حاصل نہیں کرتے اس سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری اس کے لیے مستقبل میں عبرت کا باعث ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے بیماری مجھے کیوں پیش آئی ہے، حادثہ کیوں پیش آیا، اور آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو منافق کو جو تکلیف پریشانی بیماری پیش آتی ہے تو وہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا۔ اس کی مثال اونٹ جیسی ہوتی ہے کہ اونٹ کا مالک اس کا پاؤں گھٹنا باندھ دیتا ہے جب اسے بٹھانا ہو اور نہ چلانا ہو، اور جب چلانا ہو تو گھٹنا کھول دیتا ہے، تو وہ نہیں جانتا کہ اسے گھٹنا اس نے کیوں باندھا اور کیوں کھولا۔ اس لیے غفلت کی زندگی کی اسلام ترغیب نہیں دیتا، نہیں اجازت دیتا ہے۔ جب بھی حادثہ بیماری پریشانی پیش آئے تو انسان اس کے اسباب پہ غور و فکر کرے اور آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور پھر وجہ ہوتی ہے بیماری پریشانی کی، مثلاً آپ نے کس سے پارٹنرشپ کی اور آپ نے اس سے کہا جی بس ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے کر لیں گے، کوئی فرق والی بات نہیں، بس آپ بھائی ہیں دوست ہیں، کوئی ایسا میرے دل میں فرق نہیں آئے گا، میں شک نہیں کروں گا، بدگمانی نہیں کروں گا، بس جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کر لیں گے، کوئی معاملات اس سے طے نہیں کیے۔ اب بظاہر تو آپ اعتماد کر رہے ہیں، بظاہر سوچ رہے ہیں میں شک نہیں کر رہا ہوں، میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعد میں پھر اختلاف ہو گیا، پھر آپ سوچیں گے اختلاف کیوں ہوا۔ اختلاف جب پوچھیں گے کسی عالم سے، اہل علم صاحب علم سے، بتائیں کہ آپ نے غلط کیا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے 39ویں رکوع میں، سب سے بڑی آیت مداینہ ہے، تو اس میں یہی فرمایا جب بھی کہ تم ادھار لین دین کرو، معاملہ کرو، اسے لکھو، فاکتبوا، لکھنے کا حکم ہے، اس کی خلاف ورزی ہو گئی، طے نہیں کیا۔ دین کہتا ہے معاملات طے کرنا ضروری ہیں، عربی کی کہاوت ہے اور وہ دینی اصولوں کے مطابق ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو بھائیوں کی طرح اور معاملات کرو اجنبیوں کی طرح۔ یعنی کہ آدمی آپ کے پاس ہے تو آپ اسے کھانا کھلائیں، ادب کریں، احترام کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، لیکن جب کہ معاملہ کریں، کچھ خریدنی ہو، فروخت کرنی ہو، یہ شراکت داری کرنی ہو تو اچھی طرح کھول کے ہر بار بات واضح کر لیں کہ بھی کام آپ کریں گے، میں وقت نہیں دے سکوں گا، یہ آدھا وقت میں دوں گا، آدھا وقت آپ دیں گے، یہ پیسہ اتنا ہوگا ہمارا اور یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اور ہماری پالیسی یہ ہوگی، یہ پالیسی نہیں ہوگی، منافع ہر ماہ تقسیم ہوگا یا ہر ہفتے تقسیم ہوگا، اور کتنا آپ کا کتنا میرا ہوگا، یہ سب باتیں کھول کے طے کر لیں تاکہ بعد میں اختلاف نہ، کیونکہ خیالات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک آدمی چاہے گا کام یوں کر لیں، دوسرے کو ناگواری ہوگی، یوں نہیں، یوں کرنا چاہیے تھا۔ اگر پہلے سے ایک بات طے ہو جائے گی تو بعد میں پھر دونوں اس کے پابند ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی بیماریوں سے، پریشانیوں سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسے جانا چاہیے۔ جس طریقے سے جس شخص سے دھوکہ ہوا ہے، نقصان پہنچا ہے، دوبارہ اسے قریب نہ جائے، بچنے کی کوشش کرے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب سوچو گے نا کہ اللہ نے پر یہ لکھی ہوئی تھی چیز، اچھائی پہنچی ہے یا برائی پہنچی ہے، تو جو چیزیں تم سے چلی گئی ہیں، مثلا کوئی آدمی فوت ہو گیا، مال چلا گیا، نقصان بھی ہو گیا، تو اس پر بہت ذرا افسوس نہ کرو، اتنا افسوس کہ جو آخرت سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے، شکوہ شکایت پیدا کر دے، بے صبری پیدا کر دے، اور نہ تم اتراؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جو کچھ ملا ہے وہ دولت ہے، وہ صحت ہے، وہ دنیا کی نعمتیں ہیں، وہ اولاد ہے، اچھی بیوی ہے، اچھی سواری ہے، اچھا مکان ہے، اچھی ملازمت ہے، تو آدمی یہ سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا اس سے مجھے مل گئی ہے، بندہ اترائے نہ، مصیبت پیش آئے صبر کرے، نعمت ملے شکر ادا کرے، فخر کے بجائے شکر ادا کرے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی پھر آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی بھی اترانے والے اور فخر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتے بلکہ نفرت فرماتے ہیں۔ یہ چیز بھی ہمارے یہاں عام ہے کہ ایک آدمی ہر اچھائی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ جی اتنے میرے اندر کمال ہے، ذہانت ہے، میں نے اتنی اچھی پلاننگ کی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور میں بار کرتا رہتا ہے۔ تو دل سے بھی اور زبان سے بھی انسان چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے کہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کی مہربانی سے مجھے چیز ملی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لولا اللہ ما اهتدینا، اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم نماز پڑھ سکتے اور نہ ہم صدقہ خیرات کر سکتے۔ اور ہم جو پڑھتے ہیں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو ہم سے اچھا کام ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے،
اور جو جس گناہ برائی سے بچتے ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے بچتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ جب انسان یوں سوچتا ہے تو اسے نعمتیں ملتی ہیں، اور جب انسان اس کا الٹ سوچتا ہے، ہر چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، تکبر دل میں پیدا ہوتا ہے، لوگ بھی نفرت کرتے ہیں اس سے۔ مختال اترانے والا، فخور فخر کرنے والا، اللہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ شکر، صبر اور عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ احرص علی ما ینفعک، کہ جو تمہیں نفع دے، فائدہ پہنچائے، تم اس کی حرص کرو، اور واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو، ولا تعجز، اور تم خود کو عاجز نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا ولکن قل قدر اللہ ما شاء فعل، کہ یہ فرمایا کہ اگر تمہیں مصیبت پیش آ جائے، بچنے کی پوری کوشش کی ہے، مصیبت پیش نہ آئے، پھر مصیبت پیش آ گئی تو پھر یہ نہ کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اس سے مزید پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ اور اکثر ہمارے ہاں لوگ دوسروں کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا، مجھ سے مشورہ کیا ہوتا نا تو آپ اس پریشانی سے بچ جاتے، آپ یوں کر لیتے نا تو پریشانی سے بچ جاتے۔ آپ پریشانی تو پیش آ گئی ہے نا، اس کو ملامت کرنے کا موقع نہیں ہوتا، وہ موقع تسلی کا ہوتا ہے کہ جی نقصان پیش آ گیا، اللہ آپ کو صبر دے، اللہ پریشانی سے نکالے، آپ کو تلافی فرمائے۔ اس وقت یہ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں، یہ اس سے حضور منع کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ کہ ولیکن قل قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے مقدر فرمایا تھا وہ ہو گیا۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ اگر مگر جو ہے نا شیطان کا راستہ اور دروازہ کھولتا ہے یہ۔ پھر فرمایا کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، ومن یتولی، جو منہ پھیرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہے۔ تو آدمی بخل بھی نہ کرے، لوگوں بخل کی تلقین بھی نہ کرے۔ بعض لوگ خود ہی بخیل ہوتے ہیں، لوگوں بخل کی تلقین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بخل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، آدمی پہ کوئی جہاں خرچ کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، وہاں آدمی خرچ نہیں کرتا، وہ آدمی بخیل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے آپ سے کہا مجھے کھانا کھلائیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں کھلاتا، جی کل کھلاؤں گا میں کہوں جی آپ تو بہت بخیل آدمی ہے، کھانا نہیں کھلاتے، دیکھیں پانی نہیں پلاتے، یہ میرا فلاں کام نہیں کرتے، یہ بندہ بخیل نہیں ہوتا۔ شرعی بخیل کون ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی شریعت نے حکم دیا بطور فرض کے، واجب کے، سنت کے، آدمی وہاں خرچ نہ کرے۔ مثلاً نان نفقہ بیوی بچوں کا ہمارے ذمہ واجب ہے، اپنے اولاد، اسی طرح والدین اگر محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں اور مفلس ہوں، انہیں خرچے بھی انسان ذمہ واجب ہے، آدمی وہاں خرچ نہیں کرتا، اور پیسے بھی ہیں پاس، یہ بخیل آدمی ہے۔ خود بیمار ہے، دوائی نہیں لیتا، جو پیسے خرچ ہو جائیں گے، یہ آدمی بخیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی مستحب صدقہ خیرات ہو کہ وہاں خرچ نہیں کرتا تو وہ بخیل نہیں ہے۔ مثلاً ایک جگہ خرچ کرنے کا موقع آ گیا تو سب دے رہے ہیں، ایک آدمی نہیں دے رہا، پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں ہے، اسے ہم بخیل نہیں کہہ سکتے، مستحب عمل ہے، فضیلت ہے، ترغیب دیں گے اس کی، اس کو بخیل نہیں کہہ سکتے۔ سخاوت کے بڑے فائدے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے بھیجے اپنے رسول روشن دلائل دے کر، دوسرا معنی بالبینات کا معنی احکام دے کر۔ وانزلنا، اور ہم نے نازل کی، معہم کے ساتھ کتاب والمیزان، اور ترازو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم کھڑے ہو جائیں انصاف کے ساتھ۔ وانزلنا الحدید، اور ہم نے نازل کیا لوہا، فیہ بأس شدید، اس میں سخت طاقت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، ولیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، من ینصرہ، کون اس کی مدد کرتا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بغیر دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں، زبردست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنے اپنے رسول بھیجے ہیں، ایک تو ہم نے ان کو روشن دلائل دیے، معجزات دیے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم جیسے عام انسان نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص انسان ہیں، یہ اللہ کے باقی رسول ہیں۔ اور دوسرا معنی سے کیا احکام، کہ اللہ نے احکام دے کر بھیجا ہے ہر رسول کو۔ اور نمبر 2، ان کے ساتھ کتاب نازل کی ہے۔ تو اکثر پیغمبروں کو تو کتاب نہیں ملی، کتابیں صرف 4 ہی نازل، تورات، انجیل، زبور، لیکن جن پیغمبروں کو کتاب اور شریعت نہیں ملی تو وہ پہلی کتابوں کے تابع ہوتے تھے، کہ جو ان سے پہلے پیغمبر آئے ہیں ان کی کتاب اور شریعت کی وہ آگے تبلیغ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ والمیزان،
ہم نے میزان ترازو نازل کیا ہے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ترازو واقعی آسمان سے اتارا تھا، اس پر لوگوں کو ترازو کا علم نہیں تھا. اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، انزلنا کا معنی یہاں ہے خلقنا، کہ ہم نے پیدا کیا، اور اللہ نے ذہن میں ڈالا لوگوں کہ بھی تم ترازو بناؤ. یہ سب کیوں نازل کی ہیں؟ کتاب، معجزات اور ترازو، لیقوم الناس بالقسط. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں اور تمام معاملات انصاف اور اعتدال کے ساتھ انجام دیں. تو بندوں کے حقوق کی اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے ترازو دل میں ڈال دیا کہ جو آدمی کوئی چیز لے رہا ہے، دے رہا ہے، تو وزن کر کے دے، وہ کم وزن نہ دے. تو بندوں کے حقوق کی اتنی اہمیت ہے، انصاف کا قائم کرنا اس سے مقصود ہے. اور حدیث میں آتا ہے زن ورجہ، جو آدمی کسی کو حق دے جھکتا ہوا دے، زیادہ دے، کم دینے کی کوشش نہ کرے. پھر فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا، اس مرادی لوہا پیدا کرنا ہے. پھر آگے اس کے فائدے بیان فرمائے، 3 فائدے بیان فرمائے. نمبر 1، فیہ بأس شدید، لوہے میں بڑی طاقت اور قوت ہے. اکثر لوگ انصاف پر جو ہے نا وہ صرف زبانی باتوں کی وجہ سے نہیں آتے اکثر لوگ، بلکہ آتے ہیں وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ اگر میں اسے خلاف ورزی کروں گا انصاف کے تقاضوں کی تو لوہا استعمال ہوگا، یعنی میرے خلاف جہاد ہوگا، تلوار استعمال ہوگی میرے خلاف. لیکن پہلا درجہ یہ نہیں بیان فرمایا. پہلا فرمایا کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور رسول بھیجے ہیں واضح روشن دلائل دے کر. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل جو بندہ انصاف پہ آتا ہے نا وہ آتا ہے سمجھداری سے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے کتاب کی، شریعت کی، اللہ کے احکام کی. اصل چیز وہ ہے جب بندے کو بات سمجھ آتی ہے، دل میں بات اترتی ہے، پھر وہ دل سے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. البتہ اکثر لوگ تیار نہیں ہوتے، جو لوگ تیار نہیں ہوتے ان کے لیے پھر لوہا اتارا ہے تاکہ ان کو سزا دی جائے، دل میں ان کے ہیبت اور خوف بیٹھے اور وہ انصاف والا معاملہ پھر ناانصافی نہ کریں. جتنے بھی جرائم ہیں سارے انصاف کے خلاف ہی ہوتے ہیں. ایک آدمی کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کر لیتا ہے، دکان پہ، مکان پہ، دولت پہ قبضہ کر لیتا ہے، یہ انصاف کی خلاف ورزی ہی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.